کہ ایک کرونا پازیٹیو باڈی کو جا کے ان کا آخری حق عطا کیا، ان کے لیے تیمم کیا اور ان کے سارے بی بی ایم پی اور ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر ان کے لیے جنازے کا انتظام جو کیا ہے. ایک عام میت کو دفن کرنا اسے لوگ تھک جاتے ہیں، اور یہ کووڈ کیس ہے، پوری کٹ پہن کر جانا اور ان کو دفن کرنا ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک مرتبہ قبرستان میں تین میتیں آ جاتی ہیں، جس میں مرسی فاؤنڈیشن بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے، اور جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کے ایوب صاحب وغیرہ کی ٹیم بھی شامل ہے. تفصیل کے ساتھ آپ نے کارگزاری سنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کارگزاری کو سننے کے لیے اور بھی وقت چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس مسئلے سے متعلق جتنی ضرورت کی باتیں تھیں، تقاضے تھے، وہ بہت تفصیل سے ہمارے سامنے علماء کرام کے ذریعے سے، ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے، جناب ثناء اللہ صاحب کے ذریعے سے آ گئے. مجھے اس وقت جو ہے کوئی بات کرنی نہیں ہے، دو تین ضرورت کی جو باتیں ہیں وہ مجھے سنانی ہے. جو دشواریاں ہم کو آ رہی تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج یہ علماء کی جماعت اور ذمہ داروں کی سرپرستی میں انشاءاللہ وہ مسائل حل ہو رہے ہیں. مجھے بہت خوشی کی بات ہے. دو تین باتوں میں سے ایک بات، جو والنٹرز جیسے تیمم کے سلسلے میں ہمارے حضرت مفتی افتخار صاحب نے ایک ٹیم کا تذکرہ کیا، ایسے ہی ایک ٹیم جس کے بارے میں حضرت مفتی اسلم صاحب بول رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے کام کرنے والے، اس میں سے میں اس وقت جو ہے ہمارے دو قبرستان، ٹانیری روڈ قبرستان اور قدوس صاحب قبرستان، اور بلکہ میسور روڈ قبرستان والوں کو بھی میں نے دعوت دی تھی، وہاں کے والنٹرز کو، جنہوں نے بارش میں، سردی میں، دھوپ میں، رات کے وقت میں، رات کے 11 بجے دفن کرنے کا مسئلہ آتا، صبح کو مسئلہ آتا. ایک عام میت کو دفن کرنا اسے لوگ تھک جاتے ہیں، اور یہ کووڈ کیس ہے، پوری کٹ پہن کر جانا اور ان کو دفن کرنا ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک مرتبہ قبرستان میں تین میتیں آ جاتی ہیں. 1 گھنٹے کے 12 بجے ایک میت آ رہی ہے، پھر 2 بجے، پھر ان کو ویٹ کر پھر دوسری میت کی تدفین کرتے، پھر رات کو پھر کل ایک ٹانیری روڈ قبرستان میں ایک میت کا آنا تھا سی وی رامن ہاسپٹل سے. بارش شروع ہو گئی مغرب عشاء کی نماز کے بعد، تو وہاں سے مجھے فون کر کے کہنے لگے عاصم صاحب دعا کریں کہ کسی طرح بارش کم ہو جائے یا کھڑ جائے، چونکہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ایمبولینس بھی آ گئی ہے، قبر بھی تیار ہے، لیکن بارش کی وجہ سے ہم دفن نہیں کر پا رہے ہیں، جنازے کی نماز نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح کی دشواریوں کے ساتھ وہ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے تھے. آج میں نے ان کو بلایا ہے. یہاں نوجوان وہ ہیں جو ہمارے ٹانیری روڈ کی جو ٹیم لیڈر ہیں، ہمارے تفو صاحب، ذرا کھڑے ہو جائیں 1 منٹ، ذرا سامنے آ جائیں، آئیے 1 منٹ. اور آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جی آئیے. یہ ہمارے واجد صاحب، یہ 2 نوجوان، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اسی طرح قدوس صاحب قبرستان کی ٹیم کے جو ذمہ دار ہیں جناب محیب بھائی اور زبی بھائی ہیں. زبی بھائی اچھا، یہ آئیے سامنے آئیے. ماشاءاللہ یہ کون؟ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ کبیر بھائی ماشاءاللہ نماز جنازہ ٹانی روڈ میں جاتے ہیں، تو یہ نماز ذمہ داری ان کی ہے. اس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہاں یہ تھک جائیں گے، کیا ہوگا. میں ہر 2 دن کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ہمت اور حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرات کی طرف سے بھی کچھ تقاضے ہیں، انشاءاللہ میں دعا کے بعد صدر صاحب سے اور ہمارے دوسرے اکابر علماء کے سامنے رکھوں گا. ان کے کچھ تقاضے ہیں جی، تو ان کے تقاضے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ہے اور کام کرنے والوں میں ہمارے علاقے کے جو کونسلر جناب ضمیر شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کہ حالانکہ طبیعت ناساز ہے، جیسے ہی ہم نے ان کے سامنے تقاضا رکھا کہ چونکہ 8 فٹ قبر کھودنا ہے، نارمل قبر سے بھی زیادہ قبر کھودنا ہے، 8 فٹ کی قبر، ضمیر صاحب کے سامنے تقاضا رکھا تو ماشاءاللہ ایک ہی جملے میں انہوں نے پہلی مرتبہ 10 قبروں ایڈوانس میں کھدائے تھے. پھر کل JCB کے ذریعے سے پھر کل جو ہے بات ہوئی، چونکہ تقاضے بڑھ رہے ہیں، ٹانیری روڈ میں کل 3 اموات تھیں، تو پھر تقاضا رکھا تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے جو PA ہیں، ساتھی ہیں، فیاض بھائی، دونوں نے ماشاءاللہ پھر کل 15 قبریں کھدوائی ہیں. تو اس طرح یہ بھی ہمارے کام میں بڑے حصے دار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنت کو، خدمات کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ہمارے جناب محترمہ تبارک فاطمہ صاحب جو یہاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی خدمات کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے ہمارے اس علاقے میں کووڈ کے سلسلے میں، جو ان کی ٹیم کے ساتھ اور جو علاقے میں کام کیا ہے دن اور رات، ایک عورت ہونے کے ناطے ایک ایسے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کیا ہے.
میں ان کے جذبے کو، ان کی خدمات کو سلام کرتا ہوں. اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہیں، ان سب سے ہماری ایک گزارش ہے کہ اس موقع پر آپ حضرات چونکہ ایک ٹیم ورک ہے، اجتماعی کام ہے، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا، یہ سب کی ملی جلی کوشش ہے. جمعیت علماء شروع دن سے اس میں انوالو ہے. اس کے ساتھ مرسی فاؤنڈیشن والے جیسے جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب، ان کی ٹیم، یہ ہمارے مودی مسجد ڈی جے ہلی کی ٹیم، یہ سب حضرات شروع سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ہمت کر کے آگے بڑھ کر آئیں. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، چونکہ 2 مہینے سے ہم لوگ جس تکلیف کو سہ رہے تھے، ہمارے پاس ایمبولینس نہیں ہونے کی وجہ سے، ایک تو مرنے والے کے رشتہ دار اتنی دکھ اور درد سے کہتے ہیں حضرت 2 دن ہو گئے ہماری باڈی، ہمارے والد صاحب کی باڈی ہاسپٹل میں ہے، مورچری میں ہے. کیا ریزن ہے؟ نہیں، ایمبولینس نہیں ہے. بہت تکلیف ہوتی تھی، اور ان کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کو معلوم. جس کے گھر میں میت ہے 2 دن سے، اس کا کھانا، اس کا سونا، اس کا کیا دن گزرتا ہوگا نہیں معلوم. ایسے حالات آتے تھے. میں ہمارے بڑوں کے سامنے تقاضا رکھتا تھا. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے جو نوجوان والنٹرز ہیں ان کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چونکہ آج ایمبولینس ہمارے سامنے آ گئی. انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں. جیسے کہیں اس طرح کا خدا نہ خواستہ حادثے کی خبر سنیں، فوراً ہماری ایمبولینس انشاءاللہ جائیں گی. ان کو وقت پر ان کا حق جو ہے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کرنا، اس کام میں انشاءاللہ بڑی راحت مل جائے گی. ورنہ ان کے انتظار میں ہمارے نوجوان بھی انتظار اور رشتہ دار بھی انتظار. بہت تکلیف ہوتی تھی. آج بہت اچھا خوشی کا موقع اتنے بڑے مجمع کے سامنے آج جو عمل میں آ رہا ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مفتی افتخار صاحب کو، مفتی شمس الدین صاحب کو، اور بالخصوص حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کو. یہ سب حضرات نے 2-3 دن سے لگاتار کوشش کر کے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں. ماشاءاللہ ہیلپ لائن کا ایک نظام بھی شروع ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے ایمبولینس کی افتتاح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے، شہرت سے پوری حفاظت فرمائے. جیسے یہ ٹیم یعنی والنٹرز تدفین والی ٹیم کا تذکرہ آ گیا، خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے. ایسے ہی ڈاکٹرز کی ٹیم، بالخصوص ہمارے جناب احمد شریف صاحب جو وی کیئر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے اور ان کی ایک بہت بڑی خدمات تھی. وہ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے تھے، لیکن مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. جتنے پیشنٹس اس وقت یعنی مرے ہیں، انتقال ہوئے ہیں، تقریباً سب کے لیے پی پی کٹس، ہر جنازے کے لیے پی پی کٹس کا انتظام انہی کی طرف سے ہوا ہے. ان کی فیملی نے اس کا انتظام کیا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیسے جمع رکھے تھے، وہ پورے پیسے انہوں نے اس کام کے لیے خرچ کیے ہیں. یہ ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں میں. اب تک میں تقاضا کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، کیونکہ کیسز بڑھ گئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے ہماری طرف سے افراد تیار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، ابھی میری ہی طرف سے یہ نظام چل رہا ہے. تو تینوں قبرستانوں کو پی پی کٹس انہی کی طرف سے جاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، یہ نوجوان آ کر لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہر اجلاس کے بعد آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ شکریہ کی ادائیگی کا ہے. شکریہ ادا کرنا کوئی وہ رسم نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے. تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کی توفیق ہم سب کو دی، ہمارے ساتھیوں کو دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں ہمارے آج کی مہمان خصوصی جناب محترمہ تبارک فاطمہ صاحبہ کا ممنون و مشکور ہوں. ہمیشہ کی طرح آپ ہمارا تعاون کرتی ہیں. جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے، کسی پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے، تو آپ بہت خوش دلی کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، ہمت افزائی کرتی ہیں. اس کے بعد میں جناب محمد ثناء اللہ صاحب IAS ریٹائرڈ، جو ہمارے ہر کام میں معاون ہیں بلکہ ہمارے مینٹر ہیں، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں. جناب ڈاکٹر جاوید صاحب جو حاجی سر اسماعیل شیخ مسجد کی کلینک کا نظام بہت شاندار طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں. آخری وقت پر ہم نے بلایا تو تشریف لائے. میں حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک، آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں. بلکہ میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں، آپ تو دوسروں کا شکریہ خود آپ ادا کریں، اس لیے کہ اس پروگرام میں آپ بھی برابر کے حصے دار و شریک ہیں. حضرت مولانا PM مزمل صاحب دامت برکاتہم، آپ کو ہم نے کل رات میں دعوت دی تو بہت ہی خندہ پیشانی سے آپ نے اس کو قبول فرمایا، ہماری ہمت افزائی کی اور تشریف لائے، اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. آپ نے آپ کے والد محترم کی یاد بھی تازہ کرا دی.
इसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब रशादी दामद बरकातहुम, जो हमारी इस नासे एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे सारे कामों में मुईन व मददगार, बल्कि हमारे मुशीर हैं, बल्कि सरपरस्त हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से तशरीफ़ लाए, आपकी हम ममनून हैं, मशकूर हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारे डॉक्टर हज़रात के भी हम ममनून व मशकूर हैं। और आखिर में मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब दामद बरकातहुम का कि इस सारी कोशिशों में ये रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, इन्हीं की फ़िक्र और कोशिश और लगन भाग दौड़ की वजह से आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। Subhan